بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہانی گھڑی نصیب ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان سامنے آ گئی جو بہت سخت تھی، ٹوٹتی نہ تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ساری مخلوق سے طاقتور شخص یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجدار، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں سب سے طاقتور یعنی محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آتا ہوں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے مبارک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لی اور ضرب لگائی تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مجھے گھر جانے کی اجازت فرمائیے۔ اجازت ملنے پر گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کہا، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہیں کر سکتا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جواب ملا، جو اور بکری ہے۔ میں نے بکری کو ذبح کیا اور جو کو پیسا، حتیٰ کہ ہم دونوں نے گوشت کو ہنڈیا میں ڈال دیا۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وقت آٹا نرم ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا تھا اور ہنڈیا چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے اور ایک یا دو آدمیوں کو ہمراہ لے لیجئے۔ فرمایا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے مقدار بتائی تو فرمایا، کھانا بہت ہے اور عمدہ ہے۔ ان سے کہو کہ میرے آنے سے پہلے نہ چولہے سے ہنڈیا اتاریں اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو۔ اس پر مہاجرین اور انصار کھڑے ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، تمہارا بھلا ہو۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہاجرین اور انصار اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تشریف لا چکے ہیں۔ کہنے لگیں، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا؟ تو میں نے کہا، ہاں۔ اتنے میں رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم اور رضوان سے فرمایا، اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹیاں توڑنا اور اس پر گوشت رکھنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی اور گوشت نکال لیتے تو ہنڈیا اور تندور کو ڈھانپ دیتے اور کھانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرماتے اور پھر ڈھکنا اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح روٹی توڑتے اور ہنڈیا سے گوشت نکالتے رہے، یہاں تک کہ بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان سیر ہو گئے اور کھانا بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو تحفہ بھی دو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی برکت ہے کہ بظاہر ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا، اس پر کتنے لوگ کھا لیتے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بے شمار آدمیوں نے کھایا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے کیا کہنے۔ طاقت اتنی تھی کہ جو چٹان صحابہ کرام علیہم رضوان مل کر نہ توڑ سکے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک وار کیا تو وہ ریت کی طرح بہہ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت طاقتور تھے، صاحب قوت تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت سے طاقتور ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رقانہ نامی ایک پہلوان رہا کرتا جو اپنی طاقت کے سبب تمام ملک عرب میں مشہور تھا۔ کسی نے کبھی اس کی پیٹھ کمر سے نہیں لگائی تھی۔ دور دور سے پہلوان اس سے کشتی لڑنے کے لیے آتے اور وہ سب کو پچھاڑ دیتا۔ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور اس کو نیکی کی دعوت دی۔
اور فرمایا کہ اے رکانہ، کیا تو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کر لو، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو اللہ عز و جل پر ایمان لے آنا۔ اس نے کہا بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، کشتی کے لیے تیاری کر۔ جب اس نے کشتی کے لیے تیاری کر لی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ کو پکڑا اور اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ رکانہ ہکا بکا ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر سوچ کر کہنے لگا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک اتفاقی امر تھا، میں گر گیا، ایک بار پھر کشتی کر لیں۔ یہ سن کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا اور پچھاڑ دیا اور اس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی۔ رکانہ کہنے لگا اب تیسری بار بھی کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا، گرا دیا۔ رکانہ حیران و پریشان ہو کر بولا کہ آپ تو عظیم الشان ہیں، مگر اس روایت میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ رکانہ یعنی ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ بہت سے پہلوانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھاڑا ہے، انہیں میں سے ایک ابو الاسود بھی ہے، جو کہ بہت نامور پہلوان تھا۔ اتنا شاہ زور تھا کہ گائے کی کھال بچھا کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا میرے نیچے سے یہ کھال کھینچو۔ 10 جوان مرد اس کھال کو کھینچتے مگر ابو الاسود کو جنبش تک نہ ہوتی۔ چنانچہ اس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی، ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پچھاڑ دیا یعنی میری پیٹھ زمین سے لگا دی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کو پکڑ کر پٹخ دیا اور ابو الاسود اس طرح شکست کھا گیا، مگر وہ بدقسمت ایمان نہ لایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے کمالات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ طاقتور تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو طاقت ملی وہ اللہ عز و جل کی خصوصی نوازش تھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرائے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمزور اور نڈھال گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف تنہا تشریف لے گئے، اور جب اہل مدینہ اس آواز کی طرف نکلے جس سے گھبراہٹ طاری ہوئی تھی تو دیکھا کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے واپس آ رہے ہیں، اور فرمایا کوئی خطرہ نہیں، گھبراؤ نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا تو خوب چلتا ہے۔ وہ گھوڑا کمزور تھا، اس کے بعد کوئی سواری اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکی۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کے چھونے کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر با کمال تھے کہ ان کے کمالات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ شان مصطفیٰ نرالی ہے۔ کمالات مصطفیٰ دنیا کے ہر شخص سے، ہر ذی روح سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کے احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔